الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا گیا آخری نبی اور رسول بنا کر کے، تو جب انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا اس کے بعد انہوں نے بہت ساری تکلیفیں جھیلی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی طرف بلایا، جب بلانا شروع کیا، تو وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے جو آپ کے بہت زیادہ قریب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے۔ پہلے تو لوگوں نے آپ کو زبان سے پریشان کیا، زبان سے برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جاتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب خود دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر رب کی نعمتیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے بتلاتے تو آپ کو شاعر کہا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تذکرون، کہ یہ جو قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت کی طرف بلایا، دعوت دین کی طرف بلایا اور قرآن کو پڑھ کر کے سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا، زبانی طور سے، اسی طریقے سے جسمانی طور سے۔ جب زبانی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا گیا، ستایا گیا، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور کافروں نے یہ دیکھا کہ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام آسانی سے کر رہے ہیں، تو لوگوں نے آپ کے گھر کے اوپر حملہ کیا، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، آپ کو ستانے لگے۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، یعنی گھر کے بازو میں رہتا تھا، پڑوس میں رہتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کو شروع کیا تو وہی دشمن بن گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اس کی بیٹوں کے نکاح میں تھی، عقد میں تھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو شروع کیا تو یہی ابو لہب جو آپ کا پڑوسی تھا، آپ کا چچا تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ یہ کسی باپ سے آپ پوچھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کے بچی کو نکاح میں ہو اور اس کو طلاق دے دیا جائے۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا ہے۔ ابو لہب نے بہت زیادہ ستایا، پڑوسی ہونے کے باوجود بہت زیادہ پریشان کیا، جبکہ دعوت کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں شروعات کی تھی تو یہی اس کے بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک ہی گھر میں دو بیٹی کا ہونا، یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں کے اندر کتنا اعتماد رہا ہوگا، کتنا بھروسہ رہا ہوگا، دونوں سے کتنی دوستی رہی ہوگی، لیکن محض اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا طلاق ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو قرآن بتلاتے ہیں،
دین کا کام جو ہے دین کے بارے میں بتلاتے ہیں، اسلام کی دعوت کو عام کرتے ہیں، اسی بنا پر یہ ابو لہب ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیتا ہے۔ اور قربان جائیے ان بچیوں پر، وہ بچیاں گھر کے اندر آتی ہیں اور کافی دن تک وہی جوان بچیاں گھر کے اندر آتی ہیں اور سب سے کام لیتی ہیں۔ انہوں نے ایک زبان بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے ابا جان آپ دعوت کا کام چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارا طلاق ہو گیا ہے، ہم گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، گھر میں آ کر کے بیٹھ گئی ہیں، آپ اس کام سے باز آ جائیے، کچھ نہیں کہا، صبر سے کام لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ ان کی بیوی ہیں، یہ جان لیجیے کہ ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جوان بچیاں ہوں گھر کے اندر آئیں طلاق شدہ ہو کر کے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور انہوں نے بھی صبر سے کام لیا۔ حضرت خدیجہ نے کچھ نہیں کہا، اپنے شوہر کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دعوت کے کام کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے پیغام کو عام مت کیجئے، قرآن کو مت پڑھیے، قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان مت کیجئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی صبر سے کام لیا۔ یہاں پر امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ایسے موقع پر اسلام کے خاطر، دین کے خاطر اگر آپ کو کوئی ستا رہا ہے، آپ کو اوپر پریشانیاں ہو رہی ہیں، آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ صبر سے کام لیں۔ اس دنیا کا سب سے معزز اور محترم انسان، محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے، ان کو ستایا گیا، کس بنا پر؟ دعوت کا کام کرتے تھے، اسلام کی باتیں بتلاتے تھے، قرآن کو پڑھ کر کے سناتے تھے، لوگوں کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ وہی لوگ جو آپ کے قریبی تھے اسلام لانے کے، وہی لوگ جو آپ کے قریبی تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، دین کا کام شروع کیا، اللہ کے فرمان کو بیان کرنا شروع کیا، وہی لوگ دشمن ہو گئے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام میں اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک چیز تھی۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری چیزیں بتلائی جائیں گی کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، کس طریقے سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا اور کس طریقے سے صحابہ کرام نے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔